انتا وشیعتک هم الفائزون الی یوم القیامہ، علی قیامت کے دن اگر کوئی امام کامیاب ہوگا تو وہ تو ہوگا، غلام کامیاب ہوں گے تو وہ تیرے غلام کامیاب ہوں گے۔ یہ کامیابی اصل یہی ہے، اور کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے مومنین کرام، کسی کے پاس پیسہ ہے یہ کامیابی نہیں ہے، نہیں ہے تو کامیابی نہیں ہے۔ ہاں قرآن سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی دنیا میں آیا ہے نا اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا انما توفون اجورکم الی یوم القیامہ، جو تم عمل کرتے ہو نا قیامت کے دن تمہیں اس کا پورا پورا صلہ دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، اللہ فرماتے جو آخرت میں جہنم سے بچ گیا جنت چلا جائے گا وہی بندہ کامیاب ہے۔ قرآن آخرت میں جنت کو کامیابی کہتا ہے۔ آقا امیر المومنین مسجد میں فرماتے ہیں کہ میں علی کامیاب جا رہا ہوں، اور پیغمبر فرماتے ہیں قیامت میں وہی بندہ کامیاب ہوگا جس کا امام علی ہوگا، جو امیر المومنین کا پیروکار ہوگا۔ ہاں مومنین کرام، ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم نے در علی کو کبھی نہیں چھوڑنا، پھر کامیابی جانے اور مولا علی جانے۔ اور کامیابی امیر المومنین کے در کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہاں شیعہ کا لفظ ہے پیروکار، پیچھے پیچھے چلنے والا، اور اسی لیے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ میرے اپنے دادا علی سے دو رشتے ہیں۔ ایک رشتہ یہ ہے کہ میں پوتا ہوں اور علی میرے دادا ہیں، اور دوسرا میرا رشتہ یہ ہے کہ علی میرے مولا ہیں اور میں علی کا شیعہ ہوں۔ جی مومنین غور تو فرمائے نا کہ امیر المومنین کا شیعہ ہونا کتنا بڑا شرف ہے۔ مولا صادق فرماتے ہیں کوئی عام راوی نہیں ہے، کوئی عام بندہ نہیں ہے، سمتا جھوٹ آکھا ہوئے صادق کہتے اسے ہیں کہ جو ہمیشہ سچ بولے۔ اور مولا صادق کو یہ لقب خود مولا نے نہیں فرمایا، بلکہ بدترین دشمنوں نے مولا کو فرمایا کہ انت صادق، ہم گواہی دیتے ہیں زہرا کا لال تو سچا بھی ہے اور امین بھی ہے۔ وہ امام فرماتے ہیں کہ میرے دو رشتے ہیں اپنے دادا علی علیہ السلام کے ساتھ، ایک میں خون ہوں علی مولا کا، میں ان کی اولاد ہوں، وہ میرے جد ہیں، اور دوسرا رشتہ یہ ہے کہ میں ان کا پیروکار ہوں، ان کا شیعہ ہوں۔ ہاں پھر سوال کرنے والے نے کیا ہوگا یا مولا نے خود ہی مہربانی کرتے ہوئے جواب ارشاد فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں مجھے اولاد ہونے پر اتنا فخر نہیں جتنا اس بات پر فخر ہے کہ جو علی کہتا ہے جعفر صادق وہی کرتا ہے۔ جی علی کے شیعہ ہونے پر مجھے فخر ہے، اور پیغمبر بھی فرماتے کہ قیامت میں کامیاب وہی ہوگا کہ جو علی مولا کا شیعہ ہوگا، پیروکار ہوگا۔ پیروکار مین یہی ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ میرے مولا کی زندگی کیسے گزارتے تھے شب و روز، اور کسی ہستی نے زندگی میں یہ کام نہیں کیا جو مولا علی نے کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آخری زندگی کی اذان مولا نے مسجد کوفہ میں دی، اس سے پہلے یا بعد میں علماء لکھتے ہیں کہ مولا نے آسمان کے ستاروں کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا آسمان کے ستاروں گواہ رہنا، علی نے تمہیں طلوع ہوتے بھی دیکھا ہے، غروب ہوتے بھی دیکھا ہے، لیکن تم نے کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جی یعنی امام تو وہ جو ستاروں سے کہے کہ تم نے مجھے سوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور غلام وہ تو جو ہے صاحبان محترم، ہاں غلامی کا دعویٰ یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے مولا کے حکم کو کچھ نہ کچھ سمجھے۔ ہاں عشق علی کریں، امیر المومنین سے محبت کریں۔ یاد رکھیے گا یہ ہستیاں بڑی قدردان ہیں، اپنے چاہنے والوں کو فراموش نہیں کرتی، دنیا کی چیزوں سے محبت نہ کریں، عاشق امیر المومنین بن جائیں۔ اور کتنا بڑا عاشق امیر المومنین کا میرا دل چاہتا ہے جلدی جلدی مولا کے جو عاشقوں کے تعارف آپ کے سامنے کرا دوں۔ ایک عاشق ہے شیعہ، ایک ہے غیر شیعہ۔ پہلے ہم شیعہ کا سن لیں، علامہ عبد الحسین امینی ان کا نام ہے۔ انہوں نے امیر المومنین کی شان میں غدیر کے موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے، اور اتنی عظیم کتاب ہے کہ جس نے لفظ غدیر بھی بولا تھا یہ اس سے بھی حوالہ مانگنے کے لیے چلے گئے تھے۔ نجف میں رہتے تھے، ہندوستان آئے ایک حدیث کا حوالہ لکھنؤ سے لینے کے لیے، واپسی پر کسی نے پوچھا ایسی ہندوستان دا موسم کی ہو جہا، وہ فرماتے ہیں جاتے ہوئے بھی ذہن میں علی تھے، آتے ہوئے ذہن میں بھی علی تھے، مجھے نہیں پتا ہندوستان کا موسم کیسا تھا۔ جی
ایسی سوچ پر حاوی کر لیں علی مولا کی محبت کو، ہاں ایسا دل میں بٹھا دیں عشق امیر المومنین کو کہ دنیا کی پرواہ نہ ہو، لوگوں کی پرواہ نہ ہو۔ مطالعہ کر رہے تھے لائبریری کے اندر، بڑی لائبریری، دروازہ بند کرنے والے نوکر کو، منشی کو، خادم کو پتہ نہ چلا، وہ باہر سے تالا لگا کر چلا گیا۔ اگلے دن آیا، امینی صاحب اندر ہیں، ڈر گیا مار پڑے گی، اتنا بڑا عالم، مسکرا کر فرمایا پریشان نہ ہو، تیرا شکریہ، تو تالا لگا گیا، کوئی تھا نہیں ساری رات، یا علی کا ذکر تھا یا میں ان کا خادم ان کا ذکر کرتا رہا، سنتا رہا، پڑھتا رہا، امیر المومنین کی باتیں ایسا لگ رہا تھا یہ خطبے علی مولا کے نہیں ہیں، یہ لفظوں پر تحریر نہیں ہے، امیر المومنین سامنے بول رہے ہیں اور میں سنتا چلا جا رہا ہوں۔ عاشق امیر المومنین بنے، ناراض تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ ان کی ذات سے محبت کریں، ان کے کلام سے محبت کریں، ان کی باتوں سے محبت کریں۔ ہاں ملتا ہے نا ان کے بارے میں، ایک مرتبہ یہ ہوا امیر المومنین کے حرم مطہر میں بیٹھے ہیں، ایک چاہنے والا آیا، اس چاہنے والوں کے درجے بھی برابر نہیں ہیں، جتنا جس کا علم ہے، جتنی جس کی معرفت ہے، اتنا ہی وہ بندہ خدا آل محمد کے قریب ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک بندے نے سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین، میری آنکھ خراب ہے، اگر صبح تک ٹھیک نہ ہوئی آپ کو ماننا چھوڑ دوں گا۔ پریشان ہو گئے کہ امیر المومنین کی بارگاہ میں آیا ہے، کوئی سلام نہیں کیا، اور یہی مطلب کہ میری آنکھ ٹھیک ہو جائے۔ دل میں تجسس ہوا، دیکھیں تو صحیح اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ وہ ساری رات چپ کر کے بیٹھا رہا، انہوں نے گھر پیغام بھجوا دیا کہ میں نہیں آ سکوں گا، صبح آؤں گا۔ صبح اذانوں کے وقت کہتا ہے اچھا یا علی میری آنکھ ٹھیک ہو گئی، میں جا رہا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ یہ 40 سال سے ٹانگ سے معذور تھے، اسی ٹانگ کی معذوری میں ہندوستان آئے۔ اس وقت کے سفر اونٹوں گھوڑوں پر ہوتے تھے، کوئی ہوائی جہاز یا بڑی بڑی گاڑیوں پر نہیں ہوتے تھے، مشکل، ایک ٹانگ کے ساتھ چلنا کتنا مشکل ہے۔ دل میں سوچا ہے مولا کو ایک منٹ آنکھ مل گئی ہے، میں 40 سال تو معذور ہاں۔ پھر دل میں کہا استغفر اللہ، میں کیا اپنے مولا سے شکوہ کر رہا ہوں۔ ساری رات کے جاگے ہوئے آ کر سو گئے، خواب میں مولا علی کی زیارت ہوئی۔ امینی ناراض ہو؟ مولا میں آپ مولا سے ناراض ہو کر کہاں جا سکتا ہوں؟ مولا فرماتے ہیں امینی کیا سوچ رہے تھے؟ مولا یہی سوچ رہا تھا۔ اس نے آ کر کہا آنکھ چاہیے، گستاخانہ انداز تھا، اسے مل گئی۔ میں تو آپ کا غلام ہوں، 40 سال سے آپ کے روزے پر، آپ جانتے ہیں آپ کی عظمت میں کتاب لکھ رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں لکھ کر علی پر احسان کر رہے ہو؟ جی یہ جملہ غور کرنا، مومنین امیر المومنین کے چاہنے والوں، امیر المومنین کا پیغام سنتے جاؤ۔ مولا فرماتے ہیں کہ تمہارا حق بنتا ہے دنیا کو بتاؤ علی کیسا امام ہے، آخرت میں علی بتائے گا علی کیسا کریم امام ہے۔ دنیا کو تعارف تو کراؤ علی کتنی عظمت کا مالک ہے، میرے مقام کو دنیا کے سامنے پیش کرو۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ لو عالم الناس محاسن کلامنا، مولا فرماتے ہیں کہ اگر لوگ ہماری عظمت اور کردار کو صحیح جان لیتے تو سارے علی کے در کے غلام ہوتے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد تو جو ہے مومنین کرام، یہی ہے علامہ امینی، ان کا بیٹا روایت کرتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا، میرے باپ نے اتنی عظیم کتاب 40 سال کے عرصہ میں، اور انہوں نے 1 لاکھ کتاب پڑھی۔ کتنی 1 لاکھ کتاب پڑھی امیر المومنین کے فضائل ڈھونڈنے کے لیے۔ 10,000 پوری کتابوں کا پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک 40 سال کے عرصہ میں مطالعہ کر کے غدیر جیسی کتاب ہمارے سامنے لکھی۔ ان کا بیٹا کہتے ہیں دیکھو تو صحیح اللہ میرے بابا کو امیر المومنین کی محبت کے صدقے میں اجر کیا دیتا ہے۔ باپ فوت ہو گیا، عالم خواب میں باپ نے دیکھا، بیٹے نے دیکھا کہ معاشر کا میدان ہے، حوض کوثر کا کنارہ ہے، امیر المومنین ساقی کوثر ہیں، چاہنے والے جا رہے ہیں، مولا اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلا رہے ہیں۔ جی یہ کہتا ہے میں نے دیکھا، میرا باپ بھی اسی کوثر پینے والوں کی لائن میں لگا ہوا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ امیر المومنین میرے باپ سے کیا سلوک کرتے ہیں۔ جب میرے باپ کی باری آئی جنہوں نے 1 لاکھ کتاب امیر المومنین کے فضائل دیکھنے کے لیے پڑھی، 10,000 پوری کتابیں پڑھی، 40 سال تک کتاب لکھتے رہے امیر المومنین کی عظمت اور ولایت کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہ کہتا ہے جب میرے باپ کی باری آئی نا، میں نے دیکھا آقا امیر المومنین نے وہ برتن رکھ دیا جو حوض میں سے بھر بھر کر دے رہے تھے، اپنے دونوں چلو
اللہ اکبر، حوض کوثر میں ڈالے، چلو میں پانی ڈال کر امیر المومنین فرماتے ہیں آ امینی، علی تجھے اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پیش کرتا ہے، تو دنیا کو بتا کر آیا ہے علی کتنا عظیم امام ہے، آج میں محشر کے دن لوگوں کو بتاؤں گا علی کتنا بڑا قدردان ہے۔ تو جو مومنین کرام کچھ نہ کچھ خدمت کر کے جائیں در آل محمد کی، مشن امیر المومنین کی، اور اسی لیے فرمان پڑھا جاتا ہے نا، ہمارے شیعو ہمارے لیے عزت کا باعث بنو، یہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ ہمارے لیے ذلت کا باعث نہ بنو، یہ آدھی حدیث پڑھی جاتی ہے، یا شیعو ہمارے لیے عزت کا باعث بنو، ہمارے لیے ذلت کا باعث نہ بنو۔ اگلا جملہ یہ ہے ایسا کردار پیش نہ کرو کہ تمہارے غلط کردار کی وجہ سے لوگ ہم آل محمد سے نفرت کرنے لگیں۔ جی میں علی والا ہوں نا، پھر میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے آپ کی تنہائی کو پاک رکھوں، میں علی والا ہوں نا، میں اپنی نگاہوں کو پاک رکھوں، میں علی والا ہوں نا، میں اپنی زبان کو پاک، جی میرے کسی قول فعل سے آل محمد کی ذات پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، ہاں صحیح ولی نہ دے امامی میں حسن نہ، مولا فرماتے ہیں ایسا کردار پیش کرو دنیا گھر بیٹھ کر فیصلہ کرے، جس علی کا غلام اتنا اچھا ہے اس کا امام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ جی ہماری ذمہ داری ہے ہم دنیا کے سامنے امیر المومنین کی محبت کا روشن اور بہترین چہرہ پیش کریں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں، اللہم۔ بات ذہن میں ہے نا؟ دوسرا عاشق امیر المومنین شیعہ نہیں، مسلمان نہیں، عیسائی ہے، جار جرداق عیسائی ادب کا پروفیسر ہے لبنان کا، یہ اتنا بڑا عاشق امیر المومنین کا، یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں 200 مرتبہ نہج البلاغہ پڑھی ہے۔ کتنے دفعہ؟ پھر دوہرا لیں میرے ساتھ، کتنے دفعہ؟ 200 مرتبہ آقا امیر المومنین کے خطبوں کو پڑھا ہے، اور کہتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے بار بار پڑھ کر علی میرے سامنے بول رہے ہیں اور میں علی کی باتیں سن رہا ہوں۔ 200 مرتبہ نہج البلاغہ پڑھی ہے، اور نہج البلاغہ 200 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے صولۃ العدالۃ الانسانیہ الامام العلی۔ اس نے 4 جلدوں میں کتاب لکھی، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میں نے 40 سال کے حالات زندگی امیر المومنین کے پڑھ کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دنیا میں اللہ کے عدل کی سب سے بڑی علامت مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ علی سے بڑا عادل کوئی نہیں کائنات کے اندر۔ اس نے 4 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، 200 مرتبہ امیر المومنین کے خطبے پڑھے ہیں۔ مومنین ہم بھی سوچیں کبھی ہم نے زندگی میں ایک دفعہ ایک خطبہ بھی پڑھا ہے؟ کوشش کرنی چاہیے، امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں نا، ان کے کلام سے بھی محبت کریں۔ نہیں پڑھ سکتے اردو ترجمہ ہے، بیٹے سے کہیں، بھائی سے کہیں، مجھ ناچیز کو کہیں، ہے مولانا صاحب یہ نہج البلاغہ تھوڑے سے 2-4 جملے امیر المومنین کے پڑھ کر سناؤ، بتاؤ تو صحیح ہمارے مولا ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ ایک نہج البلاغہ کی برکت بتا دوں آپ کو، معجزہ کتنا بڑا ہے، امیر المومنین کے کلام کی تاثیر کتنی ہے۔ ہم تو پیدائشی شیعہ ہیں نا، ہمیں ولایت مفت میں مل گئی ہے۔ آیت اللہ ہیں بزرگ تہرانی، ایران کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، جس طرح بلڈ بینک ہے نا، اس میں آپ کو ہر گروپ کا خون مل جائے گا۔ پیسوں کا بینک ہے، آپ اس سے پیسے رکھ بھی سکتے ہیں، ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں، اور کام بھی بینک کے ذریعے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے شیعہ مذہب میں حدیثوں کا بینک بھی ہے۔ جی حدیثوں کا بینک ہے، ایک سافٹ ویئر ہے، اپنے موبائل میں، اپنے لیپ ٹاپ میں، کمپیوٹر میں انسٹال کر لیں، لفظ علی لکھیں، کلک کریں، جتنے مولا علی کی حدیثیں ہوں گی ان کے حوالے کتابوں کے صفحہ نمبر تک ایک ہی صفحے پر آپ کے سامنے کھل کر آ جائیں گے۔ یہ کام کیا ہے ہمارے علماء نے، شیعت کا روشن چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہ بزرگ تہرانی فرماتے ہیں کہ میں امریکہ کے دورے پر گیا، بہت بڑے عالم ہیں، وہاں کے شیعہ مومنین نے ایک بہت بڑے امیر آدمی سے ان کی ملاقات کرائی جو انگریز تھا، شیعہ ہو چکا تھا۔ بڑی خوشی ہوئی، جس طرح ہم خوش ہوتے ہیں ہمیں کو بتائے ایسی فلاں بندہ آل محمد درد نوکر بن گئی ہے، خوش ہوتے ہیں۔ قبلہ کو پتہ چلا، بہت خوش ہوئے کہ الحمدللہ امریکہ کے دارالحکومت میں ایسے تعصب کے ماحول میں بھی آج کوئی بندہ علی ولی اللہ کلمہ پڑھ رہا ہے۔
تو انہوں نے پوچھا بھائی کس چیز نے تجھے در علی کا غلام بنایا؟ اس نے کہا جی میں نے نہج البلاغہ پڑھی ہے، خطبہ نمبر 221، اس کی 2 لائنیں میرے دل کو اتنا متاثر کر گئی ہیں، اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا امام ہونا چاہیے تو علی کو، اور پیروکار ہونا چاہیے تو ایسے امام کا ہونا چاہیے۔ اور بھائی کیا خطبہ پڑھا؟ یہ خطبہ نمبر 221 پورا امیر المومنین کے عدل کے بارے میں ہے، اور مولا فرماتے ہیں کہ مجھے 7 زمینوں آسمانوں کی دولت دی جائے اور کہا جائے کہ علی چونٹی کے منہ میں جو جو کا چھلکا ہے وہ چھین لے، میں علی 7 ہفتے اقلیم کی دولت ٹھکرا دوں گا لیکن ایک چونٹی کے حق میں ظلم نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہیں اسی وقت پڑھا لکھا تھا، میرے دل نے مجھے بتا دیا وہ علی جو چونٹی پر ظلم نہیں کرتا انسانوں پر کیا ظلم کرے گا۔ اور ایسے آدمی کو لیڈر ہونا چاہیے، اور ایسے آدمی کو امام ہونا چاہیے، اور ایسے آدمی کا ہمیں غلام ہونا چاہیے۔ ہم خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں قابل فخر امام عطا فرمایا۔ اتنا بڑا عادل امام علی زندگی عدالت میں گزری، جس نے اللہ کے ساتھ انصاف کیا، رسول اللہ کے ساتھ انصاف کیا، اسلام کے ساتھ انصاف کیا، قرآن کے ساتھ انصاف کیا، جہاد کے ساتھ انصاف کیا، سخاوت کے ساتھ انصاف کیا۔ اتنا بڑا عادل علی، یہ صاحب کتاب لکھتا ہے کہ علی وہ عادل امام ہے جس نے اپنے قاتل کے ساتھ بھی انصاف کیا۔ نہیں مومنین، آپ نے غور نہیں فرمایا، آج کوئی کسی کو گالی بھی دے تو ہم مارنے مرنے پر تل جاتے ہیں۔ تصور تو کرو، مولانا رومی اہل سنت کے وہ فرماتے ہیں آخری 45 گھنٹے زندگی کے مولا کے، یعنی 19 کو ضربت لگی، 21 کو شہید ہو گئے، وہ کہتے ہیں آخری 45 گھنٹوں کا میں نے مطالعہ کیا ہے، لوگوں نے 45 سال میں وہ کام نہیں کیا جو علی نے 45 گھنٹوں میں کر کے دکھایا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے ڈیٹیل عرض کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ 45 گھنٹوں کا پہلا جملہ یہ ہے کہ علی کے سر میں تلوار زہر سے بجھی ہوئی ماری جاتی ہے، وہ علی کسی کو گالی نہیں دیتا، وہ علی کو ہائے درد والا جملہ نہیں کہتا، اس حالت میں بھی اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اپنی کامیابی کا اعلان کرتا ہے۔ فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ امیر المومنین کی عجیب سیرت ہے، دودھ لایا گیا، فرمایا یہ میرے قاتل کو پلاؤ، وہ گھبرایا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ امیر المومنین کا وہ کردار ہے جو اولین و آخرین میں کوئی پیش نہیں کر سکا، اور مومنین فخر کیا کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑا ادارہ ہے دنیا کا، اقوام متحدہ، وہاں کے جو انسانیت کے اصول، رہنما اصول ہیں، وہ ہمارے چوتھے امام کے خطبے کے ہیں۔ حقوق ہے نا، یہ مزدوروں کے حقوق، استادوں کے حقوق کا عالمی دن، یہ لوگوں نے کہاں سے سیکھے ہیں؟ اپنا صحیفہ کاملہ کے خطبہ میں مولا سجاد بتاتے گئے ہیں، انگریز لکھ لکھ کر دنیا کو سناتے گئے ہیں۔ قدر کریں ان ہستیوں کی محبت کی۔ اور اسی طرح امیر المومنین کا جو خطبہ ہے، آپ کو پتہ ہے 20 نکاتی خطبہ امیر المومنین کے آخری کلام، اور اسی پر امام اس دنیا سے چلے گئے۔ کیا فرماتے ہیں 20 نکات میں؟ میرے بیٹو، تم پر اور میرے جہاں تک یہ کلام پہنچے، علی تم کو وصیت کر رہا ہے، اوصیکما بتقوی اللہ، علی تمہیں کہہ کر جا رہا ہے، ڈرنا ہے دنیا سے نہ ڈرنا، پیسے والوں سے نہ ڈرنا، حکمرانوں سے نہ ڈرنا، ڈرنا ہے تو علی کے رب سے ڈرنا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ڈرنا۔ توجہ ہے مومنین کرام۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ مومنین آپس میں صلح صفائی رکھنا، آپس میں جھگڑے سے پرہیز کرنا۔ مولا فرماتے ہیں میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے مستحب نماز، مستحب روزے سے افضل ہے مومنین کو آپس میں جوڑنا۔ جی، آپس میں تعلقات کو بہتر کرنا۔ ایک بات کہہ دی ہے نا، آپ خاموش ہو جائیں، بیکن اندر سے اسی فلانا تیرے بارے اے پی یاد آئی، وہ مولوی ای پی یاد آئی، وہ ذاکر ای پی یاد آئی۔ نہیں نہیں، محبت امیر المومنین توڑنے کا نہیں بلکہ جوڑنے کا حکم دیتی ہے۔ آخری وصیت کا خاص مقام ہوتا ہے نا جی، آخری وصیت، آخری گال منو، اسی علی کا واسطہ، وہی امیر المومنین آخری وصیت فرما رہے ہیں۔ میرے شیعہ ایوے نا کریں تروڑن دی گال نہ کرے، قوم کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرو، جوڑنے کی کوشش کرو، تاکہ دنیا کو پتہ چلے امیر المومنین کے پیروکار بکھرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ لوگ بکھروں کو اکٹھا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اور کیا الفاظ ہیں، اللہ اللہ فی الاسلام، اللہ اللہ فی جیرانکم، اللہ اللہ فی الایتام، اللہ اللہ فی القرآن۔ توجہ ہے صاحبان محترم، مولا کیا فرمایا؟ اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ ہمسایوں کا خیال رکھنا۔ جی، اللہ کا واسطہ ہمسایوں کا خیال رکھنا، اللہ کا واسطہ مسجد کا خیال رکھنا، اللہ کا واسطہ، یعنی میں علی تمہیں کہہ رہا ہوں
کہ اپنے دین ایمان کی حفاظت کرنا، قرآن کا خیال رکھنا، اور آخری الفاظ یہ تھے اللہ اللہ فی الایتام، میں علی وصیت کر رہا ہوں خدا کے لیے یتیموں کا خیال رکھنا۔ جی تصور تو کرو نا مومنین، وہ امیر المومنین، اور آج آپ کے سامنے ہے مظلومیت۔ آج یوم القدس بھی تھا، ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ فلسطین کے مسلمانوں کی مشکلوں کو آسان فرما، بحرین، یمن، کشمیر، جہاں جہاں مومن مسلمان مظلومیت کے شکار ہیں، میرے اللہ سب مظلوموں کی مدد فرما، انہیں اس ماہ مقدس کے صدقے میں ظلم سے نجات عطا فرما، ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما۔ توجہ مومنین کرام، وہ امیر المومنین جو عام یتیموں کے لیے وصیت کر رہے ہیں، اور میں کہہ چکا ہوں یہ جملہ، گلی سے گزر رہے ہیں میرے اور آپ کے مولا علی، دیکھا ایک بچہ کھڑا ہوا رو رہا ہے، علی مولا گئے سینے سے لگایا، اے بچے کیوں رو رہا ہے؟ یا امیر المومنین میرا باپ شہید ہو چکا ہے، بچے مجھے تانا دیتے ہیں تیرا باپ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے امیر المومنین، یہ ہے حسنین کا بابا، یہ ہے یتیم پرور علی ابن ابی طالب۔ یتیم کو سینے سے لگا کر فرماتے ہیں میرے بیٹے پریشان نہ ہو، آج کے بعد تجھ سے کو پوچھے کہہ دینا میرا باپ علی ابن ابی طالب ہے۔ مولا نے شہد منگوایا، اپنے ہاتھوں سے یتیموں کو کھلایا۔ مولا کے ایک صحابی کہتا ہے یتیموں پر اتنی شفقت دیکھ کر میرا دل کرتا کاش ہم بھی یتیم ہوتے، مولا علی ہم سے بھی اسی طرح محبت فرماتے۔ اے مومنین مجھے جملہ کہنے دیں، وہ امیر المومنین جو عام یتیموں سے محبت اور شفقت کا حکم دیتے ہیں، اللہ جانے اسی امیر المومنین کے حسین کے یتیموں کے ساتھ جو ظلم ہوئے امیر المومنین نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ ہاں مومنین اسلام تو کہتا ہے یتیم کے سر پر دست شفقت رکھو، اللہ جانے وہ کیسے ظالم تھے کربلا کے میدان میں، جنہوں نے 4 سال کی سکینہ بی بی سکینہ کے ساتھ وہ ظلم روا رکھا۔ اجرکم علی اللہ، آخری لمحات ایک جملہ مصائب کا کوشش کرتا ہوں تاکہ پروردگار اس آل محمد کے غموں کے صدقے میں ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو قبول کر لے، ہمیں معاف کر دے۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں میرے اللہ ہمارے گناہ اسی لیے معاف فرما تاکہ ہم آل محمد کے دیدار کے قابل بن سکیں، ان کی شفاعت کے قابل بن سکے۔ ایک جملہ عرض کرتا ہوں مومنین کرام، اللہ آپ کو توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اتنی بڑی آج آ گئی ہے بات تو بی بی سکینہ کا مصائب سنتے جاؤ، یہ اتنی معصومہ اور مظلومہ بی بی ہے، اس کی زندگی کم ہے، دکھ بہت زیادہ ہیں۔ مومنین سنتے ہیں نا علماء ذاکرین سے بی بی سکینہ اونٹ سے گر گئی، نہیں عزادارو گری نہیں ہے، اونٹ سے بی بی کو گرایا گیا۔ ابن جبیر ملعون آیا شمر کے پاس، میں کربلا میں کوئی ظلم نہیں کر سکا تاکہ انعام لے سکوں۔ یہ کہتا ہے یہ حسین کی بچی خاموش نہیں ہوتی، یہ کہتا ہے اس کو قافلے سے پیچھے رکھ، اس کی رسی کو کاٹ دے، یہ گر جائے گی، اونٹوں کے نیچے پامال ہو جائے گی۔ عزادارو یہ بچی گری، تصور کرنا شہر میں ماں باپ کے ساتھ چھوٹے بچے بازاروں میں ہونا، ماں باپ آگے بڑھ جائیں، بچے بابا 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 پکارتے ہیں، تصور کرو صحرا میں 4 سال کی چھوٹی سکینہ گر گئی، بابا بابا پکار رہی ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے جس نوکے نیزہ پر سر تھا مولا حسین کا وہ گڑ گیا، آگے نہیں جاتا۔ بابا یہ ظالم ظلم کر رہے ہیں، میری سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے، جب تک وہ نہیں آئے گی میں نہیں جاؤں گا۔ عزادارو بی بی سکینہ اس ظالم کے پہنچنے سے پہلے بی بی زینب پہنچی، کیا دیکھا؟ علماء بیان کرتے ہیں ایک سیاہ برقع پوش بی بی ہے جس نے بی بی کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، بچی نہ رو، تیری پھوپھی آ کر تجھے لے جائے گی۔ اس عالم غربت میں کسی نے بی بی سکینہ کے ساتھ شفقت کا سلوک کیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے بی بی نے کہا بی بی تیرا شکریہ، تو نے حسین کی یتیمہ کا خیال رکھا، میں اجڑ چکی ہوں، میں دعا کرتی ہوں اپنی ماں زہرا سے۔ جب ماں کا نام آیا بی بی نے نقاب ہٹا کر کہا زینب مجھے پہچان، میں تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں، تو کس کے شکریہ ادا کر رہی ہے؟ اماں اس وقت آئی ہو جب ہمارا گھر اجڑ گیا، اماں میرے قطار بھائیوں کی شہید ہو گئی، اماں بھائیوں کے قاتلوں کے ساتھ قید ہو کر جا رہی ہوں، اماں تیرا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا، تیری زینب کی چادر نہیں ہے، بعید نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کا برسہ قبول فرمائے۔ بعید نہیں ہے بی بی کی آواز آئی ہو میری بچی تو 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی، میں حسین کے پاس کھڑی کہہ رہی تھی ظالم نہ مار، میں نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے۔ آخری جملہ اور التماس سے دعا، اللہ آپ کے پرسے کو قبول فرمائے۔ ایک ظالم روایت کرتا ہے شام کو ہم سارے شہداء کے سر صندوق میں بند کر دیتے، تالا لگا کر سو جاتے۔ ظالم کہتے ایک دن سفر لمبا تھا، اتنے تھک گئے ہمیں سروں کو صندوق میں ڈالنے کی فرصت نہ ملی، آدھی رات کو اٹھا، کیا دیکھا؟ جہاں حسین کا سر پڑا تھا 4 سال کی بچی چپ کر کے دیکھ رہی تھی۔
اولاد والوں کبھی تصور تو کرو نا، جس نے بابا کو شہید ہوتے دیکھا، جس نے بابا کے سر کو ہر منزل پر دیکھا، رات کو بابا کے سر کو تنہا دیکھا، یہ ظالم کہتا ہے میرے دل میں تھوڑا رحم پیدا ہوا، میں نے کروٹ بدل کر تھوڑا سا آنکھ بند کر کے دیکھتا رہا، ہوتا کیا ہے؟ اس نے سمجھا میں سو رہا ہوں، بچی آئی، بڑے پیار سے بابا کے سر کو اٹھایا، یہ کہتا ہے میرا جگر پھٹ گیا، جیسے اس نے بابا کے لبوں کو چوما، حسین نے بھی بی بی کے لبوں کو چوما، آواز آ رہی تھی، سن تو نہ سکا، شاید مولا یہی فرما رہے ہوں گے، سکینہ یہ بتا بابا کے بعد تیری کیسے گزر رہی ہے؟ ہو سکتا ہے بی بی سکینہ نے کہا ہو بابا تیرا قاتل مجھے تماچے مارتا ہے، میرے دروں کو چھینتا ہے، اللہ لعنت اللہ علی الکافرین۔